بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 9واں سبق، جس میں ہم پڑھیں گے قدرت اللہ شہاب کا تعارف. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. عزیز طلبہ، قدرت اللہ شہاب 1917 میں پیدا ہوئے اور 1986 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 1917 میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی اور 1986 میں ان کا انتقال ہو گیا. قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے. ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قدرت اللہ شہاب کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے، تو اس کا آنسر ہوگا قدرت اللہ شہاب 1917 میں 1917 میں گلگت میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم جموں میں پائی. ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی، تو اس کا آنسر ہوگا قدرت اللہ شہاب نے ابتدائی تعلیم جموں سے حاصل کی تھی. 1939 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا. تو 1939 میں گورنمنٹ کالج سے کون سی سند یا کون سی ڈگری کی تھی؟ انگریزی ادب میں ایم اے کیا تھا. یا عزیز طلبہ جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی؟ تو انگریزی ادب میں ایم اے کیا تھا. یہ جو ہے وہ ہم چیزیں یاد رکھیں کہ 1941 میں 1941 میں آئی سی ایس کے مقابلے میں کامیاب ہو کر انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے. یہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ 1941 میں ہوا تھا اور جو ہے اس میں وہ کامیاب ٹھہرے تھے اور پھر انڈین سول سروس میں وہ ملازم ہو گئے تھے. قیام پاکستان کے بعد ابتدائی 2 برس حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل رہے. اس کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان میں ڈپٹی سیکرٹری اور پھر جھنگ میں ڈپٹی کمشنر رہے. یہ جو ہے وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے وہاں پر جو ہے حکومت پاکستان میں وہ ڈپٹی سیکرٹری اور پھر جنگ میں ڈپٹی کمشنر کا جو عہدہ ہے وہ ان کے پاس رہا. 1954 سے 1962 تک، یعنی کہ 1954 سے 1962 تک گورنر جنرل غلام محمد، صدر سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے سیکرٹری رہے. 3 برس تک ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. اگر یہ شارٹ کوشچن ہم سے کچھ بنتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب ہالینڈ میں پاکستان کی طرف سے کتنے سال تک سفیر رہے، تو اس کا آنسر ہوگا 3 برس تک. 1966 میں 1966 میں واپس آ کر مرکزی سیکرٹری تعلیم مقرر ہوئے اور 1986 میں وفات پائی. 1986 میں وفات پائی اور اسلام آباد میں دفن ہوئے. یہاں پر جو ہے جو شارٹ کوشچن بنے گا وہ اس طرح جو ہے قدرت اللہ شہاب نے کب اور کہاں وفات پائی یا وہ کہاں دفن ہے، تو اس کا آنسر ہوگا قدرت اللہ شہاب نے 1986 میں وفات پائی اور اسلام آباد میں ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. آگے جو وہ زبان، عزیز طلبہ، وہ زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے. زبان و بیان پر جو ہے انہیں جو ہے وہ پوری دسترس تھی، مہارت تھی، انہیں گرپ تھی جو ہے وہ زبان و بیان پر. ان کا اسلوب سادہ ہے. ان کا اسلوب لکھنے کا انداز جو ہے، ان کے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ سادہ بھائی ہمیں اس طرح. ان کی تحریروں میں بڑی جاذبیت، کشش ہے اور دلکشی بھی ہے. ان کی تحریروں میں کشش بھی ہے اور دلکشی بھی پائی جاتی ہے. قدرت اللہ شہاب نے لکھنے کا آغاز معروف شاعر اختر شیرانی کے رسالے رومان سے کیا تھا. تو یہاں پر عزیز طلبہ جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے لکھنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا، تو اس کا آنسر ہوگا اختر شیرانی کا جو رسالہ ہے رومان وہاں سے کیا تھا. 31 جنوری 1959 کو رائٹرز گلڈ مارز وجود میں آیا. یہ ایک ادارہ ہے، مطلب کہ لکھاریوں کا ادارہ، لکھنے والوں کا ادارہ، اس کا نام ہے رائٹرز گلڈ. یہ کب مارز وجود میں آیا تھا؟ 31 جنوری 1959 کو رائٹر گلڈ مارز وجود میں آیا. تو وہ اس کے پہلے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے. ان کی تصانیف میں یا ان کی آگے تصانیف کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کی تصانیف میں یا خدا جو 1948 میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، یعنی کہ 1948 نفسانے جو 1950 میں، 1950 میں ماں جی جو 1968 میں جو ہے شائع ہوئی تھی، ان کے 1968 میں، اور شہاب نامہ 1986 1986 شامل ہے. قدرت اللہ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے. خود نوشت جو ہے وہ آپ بیتی کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ ان کی جو اپنی روداد، اپنی کہانی ہے. یہ ان کی جو ان کی تمام تصانیف سے بڑھ کر مقبول ہوئی. باقی بھی ان کی تصانیف ہیں
لیکن یہاں پر جو ان کی خود نوشت ہے قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ مقبول ہوئی، مشہور ہوئی، پسند کی آگے گزشتہ 25 برس میں، تقریباً جو پچھلے گزرنے والے 25 سال ہیں ان میں اس کا درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 25 برس میں، گزرنے والے 25 سالوں میں ان کی جو خود نوشت ہے جس کا جو ہے وہ عنوان ہے شہاب نامہ، تو وہ تقریباً جو ہے وہ کئی مرتبہ جو ہے وہ شائع ہو کر جو ہے مقبول عام ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا قدرت اللہ شہاب کا مختصر مگر جامع تعارف۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔